یہ قاسم باغ گیٹ ہے، قلعے کا دروازہ، اور ان نیک ہستیوں کی وجہ سے اس شہر کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو دربار کا وہ راستہ دکھاتا ہوں جو شروع میں آپ درست سوچ رہے ہیں۔ یہ مقبرہ اس وقت کے سلطان سے جسد خاکی یہاں منتقل کیا گیا۔ یہ قبر اولیاء کرام کی سرزمین ملتان اور ملتان کے ولیوں میں سے قصہ ایک ایسے ولی کا جو سائلوں میں قول اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ مال و زر بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ پائے تصوف کے رکن اعظم شیخ رکن الدین الفتح المعروف حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سہروردیہ سلسلے کے ممتاز بزرگ اور والد شیخ صدر الدین کے فرزند ارجمند اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی بی بی راستی تھا۔ کتبوں کے کتب رکن الدین 9 رمضان 649 ہجری بروز جمعہ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے ایسے ولی تھے کہ ملتان اور گرد و نواح سے آئے سائلین کے دامن کو مال و زر سے بھر دیا کرتے۔ آپ کا نام آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے رکن الدین رکھا، بعد ازاں آپ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ملتان شہر ایک ریڈیس کے اندر ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر 10 سے 15 کلومیٹر اور کچھ کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک وال سٹی تھی جس کے اندر یہ شہر آباد تھا۔ تقریباً 6000 سال پہلے بھی شہر کے آباد ہونے کے شواہد ملے ہیں اور ثبوت بھی ملے ہیں۔ یہ قاسم باغ گیٹ ہے، قلعے کا دروازہ۔ اس کو کراس کرتے ہی الٹے ہاتھ پہ دربار کا اصل راستہ آئے گا جو سب سے پہلے ہوا کرتا تھا، جس کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں پرانے طرز کے پتھر بھی لگے ہوئے ہیں اور کشیدہ کاری کی گئی ہے، قرآنی آیات بھی لکھی گئی ہیں اور اللہ کے نام بھی اس پہ لکھے گئے ہیں۔ سیڑھیاں رینوویٹ کی گئی ہیں اور دروازہ وہی پرانا ہے۔ دیواریں دیکھیں، قلعہ نما دیواریں۔ جیسا کہ پہلے بتایا، ملتان شہر ایک قلعہ نما ریڈیس میں محفوظ ہوا کرتا تھا، اسی لیے پرانے وقتوں میں شہر کو فتح کرنا خاصا مشکل ہوا کرتا تھا، اور ان نیک ہستیوں کی وجہ سے اس شہر کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولایت کے حوالے سے یہ واقعہ بے تحاشا کتابوں میں درج ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت کی عمر 6 سال تھی تو آپ ایک روز کھیل میں مشغول تھے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ تشریف لائے اور اپنی پگڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ شاہ رکن عالم جو کھیل میں مشغول تھے، کھیل چھوڑ کر آئے اور پگڑی اٹھا کر سر پہ رکھ لی۔ آپ کے والد محترم شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے، جس پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے فرمایا اسے مت ڈانٹو، یہ دستار اسی کے لیے ہے اور میں رکن الدین کو یہ پگڑی عطا کرتا ہوں۔ یوں دادا نے باطنی علوم سے آراستہ فرما دیا اور دادا کا علم پوتے کو عطا ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب شاہ رکن عالم مسند خلافت پر بیٹھے تو وہی پگڑی آپ کو پہنائی گئی تھی۔ اب میں آپ کو دربار کا وہ راستہ دکھاتا ہوں جو شروع میں نے دکھایا تھا۔ یہ دروازہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر مسجد ہے پرانی اور یہاں پہ نماز ہوتی ہے اور اس دروازے کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آج کے دور کے صوفیہ کرام جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں یا تحصیل علم کے لیے یہاں آتے ہیں، ان کا یہاں آنا بیٹھنا بہت سودمند ثابت ہوتا ہے اور ان کی منزلیں یہاں طے ہوتی ہیں۔ یہاں ایک دوسری مسجد بھی ہے جو 1975 میں بنوائی گئی۔ تعمیر کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ مسجد کا آرکیٹیکچر مزار کے طرز تعمیر سے میل کھائے، جدا نہ لگے، اس لیے اس مسجد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ مسجد قدیم دور کی ہے۔ مسجد کے اندر نمازیوں کی گنجائش 1000 سے کم ہے، مگر مزار کا صحن میسر آ جانے کی وجہ سے یہاں 5000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مزار شریف میں داخل ہوتے ہی ہر شخص سوچنے لگتا ہے کہ ایک فقیر کا مزار اتنا بڑا، اتنا کشادہ، شاہوں جیسا کیوں ہے؟ آپ درست سوچ رہے ہیں۔ یہ مقبرہ اس وقت کے سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے بنوایا تھا تاکہ وہ یہاں دفن ہو سکے، مگر وہ دہلی میں ہی مر گیا
اس کو وہیں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد فیروز شاہ تغلق نے یہ جگہ آپ کو دے دی تاکہ آپ اپنے معاملات زندگی یہاں پر گزاریں، اور آپ اپنی حیات مبارکہ میں لوگوں سے یہاں ملا کرتے تھے اور عبادات ہوا کرتی تھیں، اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ مگر آپ کی وفات کے بعد آپ کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے قدموں میں دفنا دیا گیا۔ پھر ایک بشارت کی صورت میں محمد شاہ تغلق نے آپ کو یہاں پر دفنا دیا، اور وقت کے حقیقی سلطان کو انتقال کے بعد ان کے شایان شان جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے شاہ رکن عالم حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے احاطے میں مدفون تھے۔ محمد بن تغلق جب ملتان کا حکمران تھا تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ اس کے خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ شاہ رکن عالم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان کو میرے احاطے سے، میرے قدموں سے دور دفنایا جائے۔ اس خواب میں جو بشارت ملی تھی، اس کی وجہ سے جسد خاکی یہاں منتقل کیا گیا، اور پہلے مزار وہاں ہوتا تھا، اب یہاں ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی فرغانہ کی شہزادی تھیں اور سلطان جمال الدین کی بیٹی۔ یہ جو ساری قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے رفقا اور رشتہ داروں کی قبور ہیں۔ آپ کی والدہ ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کی پیشانی روشن تھی۔ طواف کے بعد اس نوجوان کی بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کا نام صدر الدین ہے اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے صاحبزادے ہیں۔ بی بی راستی کو تصوف سے خاص شغف تھا۔ واپسی پر فرغانہ جا کر اپنے والد محترم سلطان جمال الدین سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا ذکر کیا، اور سلطان جمال الدین اپنی بیٹی بی بی راستی کو لے کر ملتان آ گئے۔ حضرت بہاؤالدین سے ملاقات کے بعد بی بی راستی نے علم کی بہت ساری منزلیں طے کیں، اور خاندان ایک دوسرے سے ملنے لگے، اور یوں بی بی راستی کا نکاح شیخ صدر الدین سے ہو گیا۔ تغلق نے جب شاہ رکن عالم سرکار کا جسد خاکی یہاں پر منتقل کیا تو یہاں پر سارا قبرستان تھا۔ یہ سب قبریں ہیں، یہ قبر، یہ قبر، یہ قبر، یہ اسی طرح یہ تقریباً سارا ہی قبرستان ہے۔ یہاں پہ 75 قبریں ہیں، 75 قبریں یہاں پہ ہیں۔ وقت کے بادشاہوں سے شاہ رکن عالم کی ملاقات رہا کرتی تھی۔ جب بھی دہلی جاتے تو دہلی کا سلطان آپ کی خدمت میں لاکھوں روپے پیش کرتا، جو آپ واپسی پر غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتے۔ کسی نے شیخ سے پوچھا، آپ فقیر ہیں تو بادشاہوں سے نیاز مندی کیا مانیں؟ تو شاہ رکن عالم نے فرمایا کہ جب میں دہلی جاتا ہوں تو سائلین اپنی درخواستوں سے میری سواری کو بھر دیتے ہیں۔ میں ایک قاصد کی حیثیت سے وہ درخواستیں سلطان ہند تک پہنچا دیتا ہوں۔ سلطان ہند ضرورت مندوں کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ مجھے بس اپنی طبیعت کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہوں سے ملنا پڑتا ہے، مگر ہزاروں اللہ کے بندوں کی داد رسی ہو جاتی ہے، تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔